الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین کرام، صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر اس کو اس کائنات کے سب سے بڑے سچے امام الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو واقعتاً حقیقتاً اس واقعہ پر یقین کرنا بھی بہت مشکل ہوتا، لیکن چونکہ اس کو بیان کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم تک یہ صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھے، مالدار تھے، ان کو خیال آیا کہ میں کچھ صدقہ کروں، دل میں خیال پیدا ہوا میں کیا کروں؟ صدقہ کروں۔ جب دل میں خیال پیدا ہوا تو فی الفور وہ صدقہ کے لیے کھڑے ہو گئے کہ رات کو خفیہ طور پر میں اندھیرے میں صدقہ کروں گا۔ اور بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل میں جب کسی نیکی کا خیال اور داعیہ پیدا ہو اس کو فی الفور پورا کر لینا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے، جس دل میں نیکی کا خیال آئے، اچھا خیال آئے، اس کو فی الفور کر لو، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ وارد نیک ہے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی لگایا ہے جو ان کے دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور جس مسلمان کی عادت یہ ہو جائے کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آیا وہ فی الفور کر لے، آپ دیکھیں گے اگر اس نے فی الفور کر لیا، اللہ تعالیٰ اگلے دن اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر نیکی کا خیال اس کے دل میں ڈال دیں، اور کرتے کرتے یہ مسلمان فی الفور نیکی پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہ معمور رہا، جس وقت کسی نیکی کا خیال آیا اس کو فی الفور کر لیا، ٹالا نہیں۔ چونکہ شیطان جو ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی ایک مسلمان کو یہ نہیں کہتا کہ تو یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میری بات کو مانے گا نہیں۔ کسی مسلمان کو شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز نہ پڑھنا، چونکہ اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، یہ میری بات مانے گا۔ اسے کہیں گے تو نماز ضرور پڑھ، لیکن میں اس کو کل شروع کروں گا، آج نہیں۔ کب شروع کروں گا؟ ابھی کپڑے ناپاک ہیں، کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا۔ حج جو ہے اس مرتبہ ذرا میں تھوڑی سی رہائش بنا رہا ہوں، آئندہ سال حج کی درخواست دوں گا۔ حج کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ شیطان بھی کہے گا تو مسلمان ہے، تو نے ضرور کرنا ہے۔ آج کل کرتے 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 ایک دن اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی نماز جنازہ اتنے بجے ہے۔ اگر وہ فرشتے ہمارے سامنے لسٹ رکھے نا کہ اس نے زندگی میں کن کن نیکیوں کا ارادہ کیا، اور آج کل کرتے کرتے خود ہی کل ہو گیا، لیکن اس نیت پر عمل نہیں کر سکا۔ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ جو کاروائی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف مشائخ اس چیز کی تربیت کرتے کہ بھائی جس نیک کام کا دل میں خیال آیا ہے اس کو کیا کرو؟ فی الفور کر لو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے صحیح بخاری میں وہ واقعہ آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے جو آپ کا معمول نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کی صفوں کو یوں چیرتے ہوئے گئے، اور صحابہ اکرام کو تیزی سے اللہ کے نبی کو راستہ دینا پڑا، اور حیرت بھی ہوئی کہ یار آج تک اللہ کے رسول اس طرح نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنے مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات کی، اور صحابہ اکرام کا مزاج تھا وہ تو دین سیکھنے، ان میں طلب تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو صحیح طالب علم ہوتا ہے وہ جستجو میں رہتا ہے، وہ فوراً سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول آج ہم نے آپ کا ایک ایسا معمول دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا، آپ یوں جلدی سے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ پیسے، کچھ درہم دینار پڑے تھے، اور نماز میں وہ مجھے بے چین کر رہے تھے، میں ان کی وجہ سے بے چین ہو رہا تھا کہ ان کو کسی محتاج تک پہنچانا ہے، تو میں نے سلام پھیرتے ہی فی الفور پہلے ان کو پہنچایا ہے، ان کا صدقہ کیا ہے، ان کو صدقہ کر کے پھر آ کر اپنی تسبیحات کو مکمل کیا۔ اور بھائی یہ بہت بڑا گر ہے اپنے آپ کو عمل پر ڈالنے کا، یہ بہت بڑا گر ہے۔ ہمارے اکابر میں سے ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، وہ دو باتیں بہت سکھایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ دو کام کر رہے ہو، بیچ میں تیسرا بھی داخل کر دو، وہ خود بخود ہو جائے گا۔ میرے ایک دوست لاہور ٹریفک میں ہم پھنس گئے، میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، وہ ان میں مزاح بہت تھا، آج کل بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے۔ مجھے پنجابی نہیں بولنی آتی، مجھے پنجابی میں کہنے لگے مفتی صاحب اگلا ٹائر تسی پھنسانا ہے، پچھلا خود نکل جائے گا۔ اگلا پہیہ آپ نے پھنسانا ہے، پچھلا خود نکل جائے گا۔ تو میں نے وہاں سے یہ سبق لیا کہ یہ اصول ٹریفک میں تو نہیں ہونا چاہیے، نیکی میں ہونا چاہیے۔ آپ دو کام نیکی کے کر رہے ہیں، تیسرا داخل کر دو، انشاءاللہ جب دو مکمل ہوں گے تو تیسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ چلیں یہ میرا موضوع نہیں، انشاءاللہ مجھے تو اصل حدیث کی طرف آنا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب بھی دل پر وارد خیر آئے،
نیکی کا ارادہ آئے اس پر فی الفور عمل کر لو، چونکہ انسان کے جسم میں جو بادشاہ ہے وہ قلب ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قلب یقلب، قلب یقلب، تبدیل ہونے والا، جو منٹوں میں بدلے۔ اور بادشاہوں کے موڈ کا آپ کو پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج کہہ دیں یہ روڈ بنا دو، کل کو کہہ دیں اس پہ بلڈوزر پھیر دو۔ ہمارے یہاں ایک روڈ بناتے ہیں اور اگلے دن بلڈوز کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا بادشاہ تو اندر ہے دل، یہ بدلتا ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی کچھ اور دوپہر کو کچھ، اس کے موڈ کا کوئی پتہ۔ تو فرمایا جب نیکی کا خیال آئے تو فی الفور کیا کر لو؟ نیکی کر لو۔ اب یہ صاحب جو تھے ان کو خیال آیا کہ میں کچھ پیسے صدقہ کروں گا، اور اللہ کے مقرب بندے تھے، فی الفور اٹھے کہ یار آج کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نیکی رات کو کروں گا، تنہائی میں کروں گا، چونکہ صحیح تربیت یافتہ بندے تھے۔ میں یہ صدقہ کروں گا، لیکن کب کروں گا؟ رات کو۔ اس طرح صدقہ کروں گا کہ مجھے یہ بھی نہ پتہ چلے کہ صدقہ میں دے کس کو رہا ہوں۔ اور یہ اخلاص کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اور میں آپ سے بڑی عید پر، جب بڑی عید کی تقریر میں اکثر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، ریاکاری کا خطرہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ریاکاری اور دکھلاوے کا خطرہ مالی عبادت میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ مالی عبادت میں۔ انسان کا نفس ایسا خبیث ہے، جب کہیں آپ پیسہ خرچ کر رہے اور اللہ معاف فرمائے پھر اس پیسہ خرچ پر واہ واہ بھی ہو رہی ہو، تو بھائی بڑا خطرہ ہے۔ میں اس آزمائش سے گزرا ہوں، میں اس تکلیف سے گزرا ہوں۔ یہ مسجد بن رہی تھی، ظاہرہ میں تو پیسہ نہیں لگا رہا تھا، میں تو فقیر بندہ ہوں، امام مسجد ہوں، میرے پاس پیسے کدھر سے آئے؟ پیسے تو آپ لوگوں کے لگ رہے ہیں، لیکن لوگ واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، اور اس وقت بڑا احتساب کرنا پڑتا ہے، اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ جو واہ واہ ہے یہ کبھی مجھے پٹری سے نہ اتار۔ نیک لوگوں کی نیکیاں یہ واہ واہ برباد کر جاتی۔ کوئی نیک کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، تعریف کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی نیکی پر۔ وہ جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا نقد بدلہ ہے، وہ حوصلہ افزائی ہے، وہ شاباش ہے، وہ سنت سے ثابت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جس کو یہ داد مل رہی ہے وہ اپنے دل کی کیفیت پر پہرا دے کہ میں اس کو اپنے لیے نیک فعال سمجھوں، حوصلہ افزائی سمجھوں، کبھی میں غلط رخ پر نہ چلا جاؤں۔ اس لیے جب نیکی پر تعریف ہوتی ہے، جس بندے کی تعریف ہو رہی ہو اس کو بہت چکنا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال نیکی اور صدقے کا بھائی افضل ترین موقع کیا ہے کہ بندہ یوں صدقہ کرے کہ کسی کو پتہ۔ اب دل میں خیال آیا میں کچھ پیسے صدقہ کروں گا، اور نیت کی رات کو کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ جس بندے کو دے رہا ہوں اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جن 7 صفات، کمالات، خوبیوں والے بندوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو یوں صدقہ کرتا تھا، اپنے مال کو یوں خرچ کرتا تھا کہ اگر وہ دائیں ہاتھ کو دیتا تھا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں۔ یہ محاورہ ہے عربی کا، ایسا نہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پورے جسم کو پتہ چلتا ہے۔ یہ عربی اسلوب ہے، ضرب المثل ہے۔ عرب کسی کام کے خفیہ کرنے کو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ نیکی دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو ایسا مخلص، چونکہ اس کی نیکی میں اخلاص ہے، اور اخلاص کہا کس کو جاتا ہے؟ کام صرف اور صرف کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے جو کچھ خرچ کیا صرف میری رضا کے لیے کیا، آج کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے عرش کے۔
اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، ساتھ یہ بھی فرمائیں گے کہ اس وقت ابتدائی مہمانی میرے عرش کے سائے میں ہوگی، اور اس کے بعد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے بھائی اللہ جب بھی کچھ خرچ کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور بھائی آپ کو ایک سچی بات عرض کروں، اس کو تو بھائی میں اس کو بیانوں میں بہت اصل میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے جس وقت اخلاص کا ذائقہ دل و دماغ کو لگ جائے نا، بندہ پھر شہرت کو پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کرنے کا کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرنے کا جو مزہ ہے، اللہ کی قسم اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی لذت سے آشنا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی لذت سے آشنا کرے۔ جو اللہ کے لیے کرنے کا مزہ ہے، مخلوق کے لیے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ جو کام کرنا ہے بھائی کس کے لیے؟ تو یہ بندہ صدقہ کے لیے کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے لیے کروں گا، رات کو کروں گا، پتہ نہ چلے کہ کس کو دے رہا ہوں۔ اب جب رات آئی خفیہ طور پر صدقہ دیا، اور اپنی جب صدقہ دیا تو تعریف کی اللہ کی، خوش ہو گیا، اے میرے اللہ میں نے آپ کی رضا کے مطابق اپنی حلال کی کمائی میں سے صدقہ بھی نکالا ہے، اور رات کو دیا ہے، اور خفیہ دیا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اپنی اس نیکی پر خوش ہو کر سو گیا۔ خوش ہونا بھی چاہیے۔ حدیث میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے تیری نیکی خوشی دے اور جب تجھے تیری غلطی، تیری نافرمانی، تیرا گناہ دکھ پہنچائے، سمجھ لے کہ تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ اور بھائی اپنے ایمان کو پرکھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے، یار دوستوں میں جس کے بارے میں پتہ چلے فلاں نے کی، آپ کے دل میں قدر بڑھ گئی ہے، علامت ہے کہ آپ مومن ہیں۔ اور فلاں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، دل میں کمی آ گئی ہے۔ خود یہی اصول اپنی ذات کے بارے میں، جب کوئی خود سے نیکی ہو جائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، دل کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، اور اگر کبھی اپنے آپ سے گناہ ہو جائے تو شرمندہ کیوں ہو، میں نے یہ کیا کر دیا۔ فرمایا جب تیری نیکی تجھے فائدہ، تجھے خوشی دے، اور تیرا غلطی کر جانا، گناہ کر جانا تجھے دکھ پہنچائے، سمجھ لے کہ تو نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا ہے؟ مکمل کر لیا۔ تو یہ خوش ہو کر سو گیا کہ میری نیکی میں نے کر۔ اب جب صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ ساری بستی میں، سارے علاقے میں شہرت ہو گئی ہے۔ او بھائی رات عجیب واقعہ ہو گیا، ایک بندہ رات کو اپنا صدقہ جو ہے وہ ایک چور کو دے گیا۔ کس کو دے گیا؟ اس نے دیا تھا تنہائی میں، پتہ نہ چلے کس کو دے رہا ہوں، لیکن وہ پہنچ کس کے ہاتھ میں؟ وہ آگے والا چور تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، پہنچ کس کے پاس گیا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایسے موقع پر پھر لطیفے اور جملے بھی بڑے کستے ہیں۔ لو بھائی رات تو حد ہو گئی، صدقہ دینے والا کس کو دے گیا؟ اب جب اس کو پتہ چلا رنجیدہ ہوا، اے میرے اللہ میں آپ ہی کی تعریف کرتا ہوں، یہ تو میرا ہاتھ چور پہ پڑ گیا۔ احساس، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، لگتا ہے کہ میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، چونکہ میں مستحق تک پہنچ نہیں سکا۔ اچھا اگلی رات ہے، کہا آج پھر صدقہ کروں گا۔ اور بھائی یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے نا تو ٹھوکر لگتی ہے، راستے میں جذبات ٹوٹتے، راستے میں جذبات ٹوٹتے، پریشانی آتی ہے، اور جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ تھک کر بیٹھتا نہیں ہے، وہ ہار نہیں مانتا۔ اب پہلے دن صدقہ دیا، کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ اگلا دن آیا، کہا آج پھر کروں گا۔ اگلا دن آیا تو کیا کہا؟ آج پھر کروں گا۔ اور مجھے اور آپ کو بھائی اپنے اندر یہی خوبی پیدا کرنی ہے، بلکہ اپنے بڑوں سے سنا، استھانوی رحمہ اللہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی، دیکھی کہ بندہ جب نیکی کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش کہیں نہ کہیں رکاوٹ آتی، مشکل آتی ہے، اور جو کچے سبق والا ہو، کمزور ہو، وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے،
وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے. میں ایک صاحب سے کو جانتا ہوں، بھائی ذرا متوجہ ہونا، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں ڈسکا میں، انہوں نے حج کی درخواست دی، نہیں نکلی، میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے. میں نے کہا یار پریشان کس لیے ہوتے ہو؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ کر کے اعتماد دلاتا ہوں کہ آپ کو حج کا ثواب مل گیا. اگلا سال آیا، پیسے بھی بڑھ گئے، پھر درخواست دی، پھر نہیں نکلی. 3-4 سال پیسے بھی بڑھتے رہے، درخواست بھی دیتے رہے، اور چوتھے 5ویں سال جا کے درخواست منظور ہوئی. ابھی حج پر جانے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. میں سچی بات کروں، میں ان کے حال سے واقف ہوں. مجھے بڑا رشک آیا، مجھے بڑا رشک آیا. کل قیامت والے دن اندازہ ہوگا میرا رب ایسے بندے کو کس طرح نوازے گا، اور کس طرح، میں اس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کر سکتا. یہ ہے کہ نیکی پر آزمائش آ گئی، ایک نیکی کرنا چاہ رہا ہے، اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کر لیے. اللہ نے دیکھا آیا میرے لیے ہے یا نفس کے لیے. جو بندہ ریاکار ہو، دکھلاوے کے لیے کرے، وہ کہے گا. میں نے ایسے شخصوں کو بھی سنا ہے جن کی زبان سے بے ادبی کے کلمات نکل جاتے ہیں کہ شاید میرا اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں حج پر جاؤں، میں عمرہ پر جاؤں. ہمارے پاس لوگوں کے حالات و احوال ہوتے ہیں، ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، لیکن یہ بندہ تھکا نہیں. اس سال نہیں آئی، اگلے سال پیسے بھی بڑھ گئے، اور اتفاق سے اس سال پیسے بڑھ رہے تھے، ہر سال کچھ نہ کچھ بڑھاتا گیا. اور جب منظور ہو گئی، تیاری بھی کر لی اللہ کی طرف سے. اب آپ مجھے بتاؤ، مجھے یوں لگتا ہے اور صحیح لگتا ہے، میں اپنے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آپ یہ بات عرض کر سکتا ہوں، چونکہ میرے اللہ کی رحمت کی کوئی حد اور کوئی کنارہ نہیں ہے، کہ اگر وہ حج کر لیتا، اس کو اس حج پر اتنا ثواب نہ کماتا. اللہ تعالیٰ نے بغیر حج کیے، بغیر پیسے لگوائے، اس کو جس منزل تک پہنچا دیا، اس کی اپنی عبادت آپ کو وہاں تک پہنچا نہ سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے. اللہ دیکھتے ہیں کہ آیا کس لیے. اسی لیے بھائی مکہ میں جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو آزمائشیں آئیں کہ نہیں، اور ہجرت کی بڑے شوق سے. ابھی جا کے سکھ کا سانس ہی لیا مدینہ میں، اور مکہ کے ظالموں سے جان چھوٹی، اللہ نے اپنا وطن دے دیا. صحابہ اکرام ابھی خوشی میں تھے کہ مدینہ کے بخار نے سب کو جکڑ لیا. کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ مدینہ کے بخار نے سب کو جکڑ لیا، سب بیمار. حضرت بلال کو اتنی شدت کا بخار کہ یہ بھی پتہ نہیں میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر جیسا استقامت کا پہاڑ نماز میں کھڑا ہے اور بخار کی شدت سے ہائے ہائے کر رہا ہے، اور پوری مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی ہائے ہائے، بخار نے ہلا کے رکھ دیا مہاجرین کو. علماء لکھیں یہ بخار کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اسے تو حضور نے فرمایا تھا یہ مدینہ بھٹی ہے، ایک مرتبہ پکائے گی اور جو کھوٹ ہوگا اس کو نکال کے یہاں مخلص ہی رہ جائیں گے. یہاں مخلص ہی صحابہ اکرام کے ایمان پر زبان کھولنے والے. مجھ پر بعض دفعہ کیفیت آتی ہے، صحابہ اکرام کے ایمان کی حدیث میں ایسی صداقتیں موجود ہیں. یہ حدیث صحابہ اکرام کے مومن ہونے کی علامت ہے. ہمارے یہاں ایسے خناس بھی پائے گئے جو کہتے ہیں ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہے. اس حدیث کا کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے کھوٹ کو نکال کے باہر کرے گا، یہاں وہی مخلص اور مومن رہ جائیں گے جن کا ایمان خالص ہوگا. اور یہ صدیق اکبر نے جب نماز میں ہائے ہائے کی، اس نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ یہ بخار ہمارے لیے بہت بھاری ہے، اے اللہ اس کو جیفا کی طرف لے جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اللہ نے مدینہ سے بخار کو نکال دیا. اور یہ جو حدیث وارد ہوئی ہے، اس کا جو شان ورود ہے وہ تو ہے ہی سیدنا صدیق اکبر پر ہے. بھائی وہ تو ہے کہ اس پر ہے سیدنا. بہرحال تو بھائی میں کیا نقطہ عرض کر رہا تھا،
رات کو صدقہ دیا، کس کے ہاتھ میں پہنچ گیا؟ صبح کو لوگوں نے باتیں کسی، جملے کہے، شہرت ہو گئی، بھائی او دینا ہی تھا کسی اچھے بندے کو دیتا، چور کو دے گیا۔ اس نے نیت کی، چونکہ یہ مخلص تھا، آج میں پھر صدقہ کروں گا اسی طرح رات کو تنہائی میں پتہ نہ چلے۔ اگلے دن پھر جب صدقہ کے لیے نکلا، کہا کل کسی مرد کو دیا تھا وہ چور نکلا، آج کوئی محتاج عورت تلاش کرتا ہوں تاکہ کل والا حادثہ پیش نہ آئے۔ آج کسی عورت کو تنہائی میں اللہ کے لیے یہ صدقہ دے کر آ گیا اور مطمئن ہو کر سو گیا کہ الحمدللہ آج میں اللہ کے حکم کو صحیح طور پر پورا کر چکا ہوں۔ جب صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ پھر میں لوگوں کی مجلسیں گرم ہیں، پھر لوگوں کی زبان پر باتیں ہیں، پھر لوگ مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لو بھائی اس رات تو کوئی بندہ ایک بازاری فاحشہ زانی عورت کو دے گیا صدقہ۔ بھائی پھر آزمائش آگے کہ نہیں؟ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں توجہ رکھیے بھائی، توجہ رکھیے۔ اب پھر پریشان ہو گیا، سارا دن لوگوں نے باتیں کی، کہا اے میرے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے بھی آپ کے لیے ہیں، آج پھر میں غلطی کر گیا۔ تیسرے دن کہا ابھی ہارا نہیں، آج پھر صدقہ کروں گا، آج پھر کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا۔ جب تیسرا دن آیا پھر صدقہ لے کے نکلا اور اندھیرے میں جو احتیاطیں کر سکتا تھا کی، اور تیسرے بندے کو رات کو صدقہ دیا اور مطمئن ہو گیا کہ آج میرا صدقہ صحیح محتاج کے ہاتھ تک پہنچ گیا ہے۔ جب صبح کو اٹھا تو پہلے دونوں دنوں سے زیادہ باتیں ہو رہی تھی، سارے لوگ کہہ رہے تھے او بھائی یہ تیسری رات تو حد ہی ہو گئی، میں اپنی محاورتاً ترجمہ کروں، آج تو حد ہی ہو گئی، آج تو تیسرے دن کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ کسی چودھری کو دے گیا، کسی نواب کو دے گیا، کسی وڈیرے کو دے گیا، اور مالدار کو دے گیا، غنی کو دے گیا، جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ رات صدقہ کس کو دے گئے؟ اب جب تیسرے دن اور زیادہ لوگوں کی باتیں سنی نا کہ چلو پہلے دن جیسے کیسے تھے، آج تیسرے دن تو اور بھی زیادہ کام خراب ہو گیا، صدقہ پہنچ گیا کس کے ہاتھ میں؟ مالدار غنی کے ہاتھ میں۔ اس کی زبان پر پھر اے میرے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، میرے حق میں یہی آیتیں۔ اب تیسرے دن جا کے تھوڑا سا ٹوٹا، اور بھائی آپ کو ایک اللہ کی رحمت کا عجیب راز آپ سے عرض کروں، بندہ جب ٹوٹتا ہے نا بس پھر سمجھو کہ اللہ کی رحمت دروازے پر آئی کھڑی۔ اللہ کی رحمت کہاں آئی کھڑی ہے؟ اللہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے دیتے ہیں بندے کو لیکن سنبھال لیتے ہیں، اور بندہ جب ٹوٹنے کے قریب جاتا ہے نا، حقیقت یہ ہے وہ ایک بہت بڑے حکیم تھے اللہ والے، وہ خمیرہ گاؤ زبان بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ اور اگر کوئی طبیب ہو نا، کوئی میں تو طب نہیں جانتا، یہاں وہ بیٹھے ہیں جی ان سے پوچھئے، خمیرہ گاؤ زبان جب بناتے ہیں نا، بناتے میں نے ایک حکیم کو دیکھا، جب آخری مرحلہ آتا ہے نا جس میں اس کا سالہ کلر سب کچھ اٹھنا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو گھونٹنا کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس جو حکیم اس وقت جو ماہر ہوتا ہے وہ اس وقت جان مار کے سنبھال لیتا ہے، جو اس لمحے میں گیا اور گیا۔ وہ بڑے اللہ والے حکیم تھے، جسمانی حکیم بھی تھے، روحانی حکیم بھی تھے۔ جب خمیرے کو اس مرحلے پر پہنچے نا، کہنے لگے بھائی خمیرے بننے کا موقع بھی یہی ہے اور انسان کا بندے کے پتر بننے کا موقع بھی یہی ہے۔ جس وقت ٹوٹ رہا ہو بندہ مایوسی کی طرف نہ جائے۔ نبیوں پر یہ کیفیت آئی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ یوسف کے آخر میں ہے، انبیاء کے حضرت یوسف پر کتنی بڑی آزمائش آئی، حضرت یعقوب پر کتنی بڑی آزمائش آئی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے ایک دوست کا بیٹا وہ صبح کو 10-11 بجے گم ہوا، عصر میں جا کے ملا، میاں بیوی چارپائی پر پڑ گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی اور ساری جوانی جو ہے وہ ہل کر رہ گئی چند گھنٹوں میں۔ اولاد ایسی چیز ہے، یہاں یعقوب علیہ السلام پر آزمائش آ رہی ہے 40 سال۔ کیوں بھائی؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ سورہ یوسف کے آخر میں ہے، ہم نے نبیوں پر ایسی آزمائشیں ڈالی، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، نبی ہل کر رہ گئے
اور نبیوں کی زبان سے یہ نکل گیا، اے میرے اللہ اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ ہمیں جھٹلائیں گے کہ تمہارا کوئی رب ہی نہیں ہے، اگر کوئی تمہارا رب ہوتا تو تمہیں اس مشکل میں سنبھالتا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں اس مرحلے پر پھر ہماری رحمت آئی، ہم نے پھر نبیوں کو نجات دے کے اس زمانے کے کافروں کو بتایا کہ یہ ہمارے نمائندہ ہیں، ہماری رحمت کے اصول ہیں۔ بندہ جب کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، اللہ پھر وہاں آ کر یوں سنبھالتے ہیں کہ زمانے کو بتا دیتے ہیں کہ بھائیوں نے تو کنویں میں پھینکا تھا چھوٹے بچے کو اور چند درہموں میں بیچا تھا، حالات نے بار 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 حضرت یوسف کو مٹانے کی کوشش کی اور کٹھن سے کٹھن حالات آئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا جب فیصلہ ہو جائے کہ کسی کو عزت کی کس بلندی پر پہنچانا ہے، پھر مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ میرے فیصلے کا راستہ روکے، میرے فیصلے کا راستہ روکے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا۔ اب چوتھا دن ٹوٹ گیا، اے اللہ تینوں دن میرے مقدر میں نکمے ہی آئے، اے اللہ میرے مقدر میں زانیہ اور چور اور مالدار ہی آیا۔ اب چوتھے دن اس کا حوصلہ نہ پڑا، چوتھے دن وہ بیچارہ لیٹ گیا، رات کو سویا۔ اب چوتھا دن اللہ کے سنبھالنے کا تھا، اور آپ کو پتا اللہ جب سنبھالے اس کی رحمت کا تو کمال ہی کیا ہے۔ اب جب چوتھا دن مایوس ہو کر سویا، اس کا حوصلہ نہیں پڑا چوتھے دن، وہ جب رات کو سویا، اب رات کو خواب دیکھ رہا ہے، چونکہ اس خواب پر امام الانبیاء کی مہر ہے، وگرنہ خواب صرف مبشرات میں سے ہی رہتا ہے، خوشخبری ہی رہتی ہے، لیکن جس خواب پر مہر آ جائے کس کی؟ نبی کی، پھر وہ خواب نہیں رہتا، وہ وحی بن جاتی۔ وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ وحی بن جاتی ہے۔ اب چوتھا دن خواب دیکھ رہا ہے، عجیب خواب دیکھا، کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے، اے بندہ خدا تو 3 دن کے صدقہ غلط جگہ کرنے سے تو پریشان ہو گیا ہے، تجھے کیا خبر کیا خبر کیا خبر، تو نے پہلے دن جو صدقہ دیا ہے چور کو، تیرا وہ صدقہ چور کی توبہ کا سبب بن گیا ہو کہ میں دن رات لوگوں کا مال لوٹتا ہوں، میرا اللہ تو ایسا مہربان ہے کہ مجھے رزق راز کی تنہائیوں میں میرے چوکھٹ پر بھی پہنچا سکتا ہے، تجھے کیا خبر، تیرے صدقے سے چور نے کیا کر لی ہو؟ توبہ کر لی ہو، اور تو نے دوسرے دن جو صدقہ دیا وہ زانیہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور تو پریشان ہو گیا ہے، تجھے کیا خبر کہ تیرے صدقے نے اس جسم فروش عورت کو بدکاری سے توبہ پر مائل کر دیا ہو کہ میں اس اللہ کی بغاوت اس حد تک کر رہی ہوں، اور وہ میرا اللہ رات کی تنہائیوں میں میرا رزق میرے قدموں میں رکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے تیرے صدقے نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہو۔ اور تیسرے دن تو نے جو صدقہ دیا ہے تو نے مالدار کو دیا ہے، مالدار تک تیرا ہاتھ پہنچا ہے، اور تیرا دل ٹوٹ گیا ہے کہ میں تو مالدار کے ہاتھ میں دے آیا ہوں، تجھے کیا خبر تیرے اس صدقے نے اس مالدار کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہو کہ میں اتنا مالدار ہوں، نہ زکوٰۃ دیتا ہوں نہ صدقہ دیتا ہوں، آج رات کو ایک بندہ میرے ہاتھ میں صدقہ رکھ گیا۔ یعنی اللہ کے کچھ مکرم مالدار ایسے بھی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں صدقہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے تیرے اس صدقہ نے اس مالدار کو توبہ پر آمادہ کر دیا ہو اور وہ بھی تیری طرح سخی بن گیا۔ اور بھائی یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے میں اس کو کس طرح تعبیر کروں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ دے۔ بھائی غور کرنا، اس بندے نے 3 دن صدقہ کیا، تینوں جگہ صدقہ غلط جگہ پہنچا، اس کی نیت بالکل صحیح تھی۔ اس کی نیت کیا تھی؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دے، صدقہ دے دے، بعد میں پتا چلے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، آپ نے پوری چھان پھٹک کی ہے، فقہا فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اور بھی دلیلیں ہیں، اور بھی کیا ہے؟ دلیلیں ہیں۔ اب بھائیو اصلاً اس بندے کا تینوں دن کا صدقہ ادا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ سمجھا کہ ادا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، یہ میرے اللہ کی شان ہے، اس کا تکوینی نظام ہے، اس کا غیبی نظام ہے،
کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے چھوٹی سی، لیکن اللہ اس چھوٹی نیکی کے اتنے بڑے نتائج نکالتا ہے، اس چھوٹی سی نیکی کے ثمرات اتنے اونچے نکالتا ہے کہ خود وہ بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے، اے اللہ میری نیکی تو چھوٹی تھی، آپ کی عنایت نے میری چھوٹی نیکی سے اتنا بڑا دروازہ کھول دیا۔ بھائی سمجھ رہے میری بات کو؟ میں اس کو دو چار مثالوں سے سمجھاؤں۔ اس لیے بھائیو، میرا اور آپ کا کام ہے نیکی کرتے جاؤ۔ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں نتائج کو نہ دیکھیں، نتائج پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چیز سے، اب دیکھو نا، میں نے یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے۔ ایک شخص میٹرک میں طالب علم پاس ہوا، ذہین تھا، آگے داخلہ نہیں لے سکا۔ استاد نے پوچھا آگے جاؤ بھائی، تمہارے ساتھ فلانا بھی تھا، وہ فلاں کالج میں داخل ہو گیا، فلانا تھا وہ بھی داخل ہو گیا، یار وہ جو لڑکا بڑا ذہین تھا تم میں، وہ کدھر ہے؟ جی وہ فلاں دکان پہ کام کرنے لگ گیا ملازمت پر۔ کیوں جی؟ وہ غریب گھرانے کا تھا، میٹرک کے بعد اپنی تعلیم کو جاری، وہ تو میرے شاگردوں میں سب سے قابل تھا۔ اب یہ حبشی استاد تلاش کرتے کرتے، وہ کدھر تھا؟ فلاں جگہ۔ اس کو بلایا، بیٹا ادھر آ، تو اتنا قابل اور ذہین ہے، تو آ گئی کالج میں داخلہ لے۔ جی میں تو غریب ہوں، داخلہ نہیں لے سکتا، میں تیرا داخلہ دیتا ہوں، میں تیری فیس کا انتظام کرتا ہوں۔ اور اس زمانے میں بھلے زمانے تھے، چند پیسے دیے، داخلہ دلوا دیا، آگے تعلیم جاری، اور انتظامیہ کو کہہ دیا یہ ماڑا ہے بیچارہ، اس کو ذرا بغیر فیس کے چلاتے جاؤ۔ چلاتے گئے 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 سال گزرے۔ 30 سال کے بعد وہی جس حبشی استاد نے چند ریال دے کر داخلہ دلوایا تھا، وہ سعودیہ میں جا کے عبد الرحمن الراجی بن گیا۔ الراجی بینک ہے جس کی کو پتہ نہیں کتنی برانچیں ہیں، اور الراجی وہاں جامع مسجد الراجی دیکھ لو کتنی بڑی ہے، اور ہر شہر میں ہے۔ اگر حرمین کو نکال دیا جائے، سعودیہ کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ جو مسجدیں ہیں وہ الراجی کی ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں، وہ جس استاد نے 1 درہم دیا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرے اس درہم کو اللہ نیکی کی کس اعلیٰ مثال میں تبدیل کر دیں گے۔ پتہ نہیں میں اس کو تعبیر کر پا رہا ہوں کہ نہیں، مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ میرا اللہ کی شان ہے کہ اللہ چھوٹی سی نیکی میں، سعد بن زرارہ مدینہ سے حج کرنے آئے، خیمے میں بیٹھے، ساتھیوں نے کہا جا یار سامان خرید کے لا، کھانا پکاتے ہیں۔ سعد بن زرارہ گیا اور وہاں جا کے دیکھا کہ ایک جگہ شور مچ رہا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار یہ آپس کا معاملہ ہے خاندان کا، تم نہ بیچ میں اپنا کام کرو۔ کہا پھر بھی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ چچا ہے، یہ بھتیجا ہے۔ بھتیجا کہہ رہا میں اللہ کا رسول ہوں، چچا اس کو پتھر مارتا ہے، یہ چچا بھتیجا ہے۔ یہ کہہ رہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ سعد بن زرارہ کے کان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی؟ معلومات نہیں۔ اب گیا سبزی لینے، عجیب مقدر ہے سعد بن زرارہ کہ گیا کس لیے؟ میری محدثین کی مختلف رائے ہے کہ سب سے پہلے کون پہنچا، اور ایک قوی ترین روایت یہ ہے کہ سعد بن زرارہ پہنچے، خیمے میں آ کے ساری بات بتائی، ساتھیوں کے لیا، رات کو تنہائی میں حضور تک پہنچے، اور سلسلہ بڑھتے اللہ کے نبی مدینہ کے دوستوں سے تعلق ہو گیا، اور تیسرے سال انہوں نے اللہ کے نبی کو مدینہ کی دعوت دے دی۔ اور پھر وہ ابراہیم خلیل اللہ کا کعبہ، جو جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ ہے، اس شہر نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ مکہ سے نہیں پھیلا، وہ مدینہ سے پھیلا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کا جو سبب بنے ہیں وہ سعد بن زرارہ بنے ہیں۔ سعد بن زرارہ بظاہر چھوٹی سی نیکی کرنے نکلے، اللہ نے ایسا نیکی کا دروازہ کھولا کہ شاید انسانی تاریخ میں کسی کو اتنا بڑا نیکی کا دروازہ نہ ملا ہو جتنا اللہ نے کس کو دے دیا۔ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم نیکی کو چھوٹا نہ دیکھیں، ہم نیکی کو صحیح طریقے سے کریں۔ میرے اللہ کا کام ہے اس نیکی کو پھل لگانا، اس کو پروان چڑھانا۔ امام مالک رحمہ اللہ، یہ علماء کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ امام مالک
بہت نفیس مزاج، ان سے ایک محبت کرنے والے سال کے شروع میں 365 جوڑے سلوا دیتے، اور امام مالک ہر روز نیا جوڑا پہن کے حدیث پڑھاتے، اگلے دن صدقہ کر دیتے۔ روب امام مالک کا اتنا کہ بادشاہ بھی 2 سوالوں سے زیادہ 3 سوالوں سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا، اور امام مالک کے سبق میں ہر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس نے بیٹھنا ہے، حضور کے ارشادات سننے ہیں، امام مالک اعلیٰ جوتا اعلیٰ لباس پہن کر آتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جا رہے ہیں، گندے کپڑوں سے نہیں جا سکتے۔ شاگردوں پر لازم تھا مسواک، خوشبو، اعلیٰ لباس۔ ایک دن امام مالک آئے تو دیکھا کہ سبق میں وہ طالب علم بھی بیٹھا ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے۔ امام مالک بڑے غیور تھے، کہا اے کان سے پکڑ لیا، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کی صحبت ہے؟ اور امام مالک حضور کے روضہ پر بیٹھ کر مدینہ میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اور اکثر حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ مجھے اس صاحب روضہ کی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، چونکہ قبر کے ساتھ دیوار کے ساتھ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے۔ اس کو کہا تیرے کپڑے پھٹے پرانے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس شاگرد، اٹھو ادھر سے، سبق سے نکل جاؤ۔ اس شاگرد وہ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امام مالک نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کانپ گیا ہے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے، کہا تو آیا کدھر سے ہے؟ کہا امام میں غریب آدمی ہوں، میں مراکش سے سفر کر کر آیا ہوں پیدل۔ اور گوگل پر جاؤ، مدینہ اور مراکش کا سفر تلاش پتہ چل جائے گا۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں مغرب سے آیا ہوں، میں غریب ہوں، میرے والد نہیں ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ پیدل چلتے۔ کتنے دن لگ گئے؟ امیر مجھے 5 مہینے لگ گئے۔ امام مجھے کتنے مہینے لگ گئے؟ میں علم حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے بٹھا لیا۔ امام مالک سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے بھی اب بٹھا لیا۔ ہوا کیا؟ امام مالک کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، ایک بڑا علمی امام محمد جیسے امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس وقت آج بھی فقہ مالکی مغرب میں ہے، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، اور موجودہ جو ہے اسپین میں، پرانے اندلس میں، اس پورے علاقے میں فقہ مالکی چلتی ہے۔ اور اس پورے علاقے میں فقہ مالکی پھیلی کس سے؟ اسی یتیم بچے سے پھیلی۔ اب امام مالک اس کو کہاں سے اٹھا رہے تھے؟ سبق سے۔ کہاں سے اٹھا رہے تھے؟ جب یہ بچہ رو پڑا، ترس آ گیا، بٹھا لیا کہ کوئی بات نہیں، یتیم ہے، 5 ماہ کا پیدل سفر کر کے آیا۔ اب امام مالک کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے تمام علوم کا ترجمان اللہ اس کو بنائیں گے۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں، میں یہ ایک علمی اور مشکل بات ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس بندے نے نیکیاں کی۔ پہلے دن زکوٰۃ دے بیٹھا چور کو، دوسرے دن دے بیٹھا زانیہ کو، تیسرے دن زکوٰۃ دے بیٹھا مالدار کو رات کے اندھیرے میں، چوتھے دن حوصلہ ٹوٹ گیا کہ میں نے تو ایک نیکی کرنا چاہی تھی اللہ کے لیے، لیکن وہ صحیح مستحق تک پہنچ نہ سکی، چوتھے دن ٹوٹ گیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے گھبرانا، تجھے نہیں پتا تیری نیکی کو ہم نے کتنا پھل لگا دیا، تجھے نہیں پتا ہم نے تیری نیکی کے نتائج کتنے اعلیٰ پیدا کر دیے، تو صرف صدقہ دینا چاہ رہا تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ تیرے صدقے سے، تیری نیکی سے ایک زانیہ طائب ہو گئی ہے، اور ایک چور طائب ہو گیا ہے، اور ایک مالدار سخی بن گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پر آ گیا، وہ تیری مغفرت کے لیے کافی۔ کرنے گیا تھا صدقہ اور 3 بندوں کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے بھائیوں۔ اس لیے پتہ نہیں اللہ میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی نیکی کو کس لمحہ کہاں قبول کر لے، اور ہمیں دنیا میں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ جمع ہو رہا ہے، کیا کچھ جمع ہو رہا ہے۔ اللہ جس طرح دنیا میں ایک بندہ بیچارہ چند ٹکے لے کے کاروبار کے لیے نکلا، آپ 10 مثالیں ڈسکا کی دے سکتے ہیں، سیالکوٹ کی دے سکتے ہیں، گجرانوالہ کی دے سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ریڑھی لگاتا تھا، ریڑھی لگاتے لگاتے آج 10 فیکٹریوں کا مالک ہے۔ تو کیا خیال ہے جو اللہ
کم ترین حقیر ترین دنیا میں جو میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ریڑھی لگانے والے کو ترقی دیتے 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 فیکٹریوں کا مالک بنا دے، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری چھوٹی سی نیکی کو پروان چڑھاتے 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 قیامت والے دن اندازہ ہو کہ میرا وہ چھوٹا سا کام تو اتنی بڑی خیر کا ذریعہ بن گیا؟ کیا میرے اور آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ ایک بندہ مومن کھجور کی گٹھلی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو پوستے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، چونکہ وہ اخلاص سے گٹھلی دی گئی تھی، کھجور نہیں بھائی، کیا کھجور کی گٹھلی، کل قیامت والے دن وہ کھجور کی گٹھلی اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال میں اس طرح آئے گی جس طرح احد پہاڑ، جس طرح کیا ہے احد پہاڑ۔ اس لیے بھائیو، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں بعض دفعہ صبح کا درس میں ہم تھکے ہوتے ہیں، میرے ساتھی صبح، میں ایک دن درس دے رہا تھا، ایک دن درس دے کے فارغ ہوا، مجھے بہاولپور سے ایک بندے کا، ایک عالم کا فون آ گیا، مفتی صاحب جی آپ فلاں بول رہے ہیں، جی میں 7 سال سے آپ کا درس سن کر آگے درس دیتا ہوں جو آپ کا پچھلا درس ہوتا ہے، لیکن مجھے ایک مشکل پیش آ گئی، میں آپ کے سورہ یوسف کے درس دے رہا ہوں، بیچ میں سے 3 آیتوں کا درس غائب ہے، آپ کی بڑی مہربانی وہ 3 آیتیں مجھے مہیا کر دیجیے۔ میں اس دن چونکا، او میرے اللہ، ہم تو سارے لولے لنگڑے یہاں، ہمارا تو درس اس طرح کا، میں اللہ مجھے معاف کرے، میرے آکاری کے لیے نہیں سنا رہا یہ، ہاں توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ ہماری نیکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، یہ اس اللہ کی شان ہے، اس اللہ کی شان ہے۔ تو بھائیو، اس واقعہ میں اور بھی کچھ باتیں تھی، وقت پورا ہو گیا، تو سبق کیا ہے؟ جس نیکی کی جہاں توفیق ملے، اگر وہ اخلاص سے کی ہوئی ہو تو انشاءاللہ میرا اللہ اس نیکی کو پروان چڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔